اور خوف کے درمیان ایمان کو رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یعملون الصالحات الذین یعملون الصالحات، اور یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ بشارت حضرات میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی بشارت کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ سب سے بڑی بشارت ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو سکتی؟ یہ سب سے بڑی بشارت۔ اس کو جنت کی کنجی بھی کہا گیا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، لیکن اس کنجی کے دندانے جو ہیں وہ عمل صالح ہیں، اور عمل صالح دو بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے۔ گویا اس چابی کے دو دندانے ہیں، دو دندانے۔ آپ کے جیب میں چابی نہ ہو، اور چابی ایسی حساس چیز ہے، تھوڑی سی اس میں کمی بیشی ہو تالا نہیں کھلتا۔ تو عمل صالح کے جو دندانے ہیں میرے عزیز دوستو وہ دو ہیں، تین نہیں ہیں۔ وہ دو دندانے اگر ہیں تو چابی یہ کارآمد ہے، ورنہ چابی آپ کی جیب میں رہ جائے گی، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ چابی آپ کے پاس ہوگی، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک اس چابی کے اوپر دو دندانے نہیں لگائیں گے۔ اور اس چابی کے دو دندانے کیا ہیں؟ ایک ہے اخلاص۔ آپ جو کام نیکی کا کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی دوسری چیز شامل ہوگی آپ کی نیکی کا کام نہیں رہے گا۔ یہ پہلا دندانہ ہے، یہ عمل صالح کا پہلا دندانہ ہے، عمل صالح کی چابی کا پہلا دندانہ ہے۔ اور دوسرا دندانہ اتباع رسول۔ جو نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رسول کی مہر لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر اللہ کے رسول کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ اگر نیکی کا کوئی بڑے سے بڑا کام بھی آپ کریں اور محمد رسول اللہ نے نہ کیا ہو تو آپ کا نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ الٹا آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اب طلوع آفتاب کے وقت پڑھ کے دیکھیں نماز، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ آپ نے نیکی کا کام کیا ہے، سارے آپ کو روکیں۔ اب ہفتے والے دن جمعے کی نماز پڑھ کے دیکھیں، پھر وہی نماز تو وہی ہوتی ہے، سجدے بھی اسی طرح، رکعتیں بھی اسی طرح۔ نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ آپ عید کے دن روزہ رکھ کر دیکھیں، نہیں رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ کہ اللہ کے رسول نے نہیں رکھا۔ الا حاضل قیاس، کوئی نیکی کا کام، کوئی بڑا دیندار یہاں بننے کی کوشش نہ کرے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ آپ اللہ کے رسول سے بڑے نیک ہیں یا بڑے سیانے ہیں۔ آپ نے فرمایا نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میں نے چھوڑا ہو۔ ہاں جی، اس کے اوپر عمل کرو۔ نیکی کرنی ہے تو اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر اخلاص نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں ہے تو کوئی عمل صالح نہیں ہے۔ جی، آپ کے پاس جنت کی کنجی ہے لیکن کنجی کے دندانے نہیں ہیں۔ جنت میں اگر آپ پہنچ بھی جائے دروازے پہ کھڑے رہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک اخلاص، کوشش کیا کریں، نیت کیا کریں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نفس کی شرارتیں ہیں، شیطان کی اکساہٹیں ہیں، انسان کو بدراہ کرتی ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی کبھی زبان سے بھی ادا کر لیا کریں۔ زبان سے جب ادا کرتے ہیں تو نیت پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھ لیا کریں کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ اور پھر فرمایا جو یہ کام کرتا ہے ان لہم اجرا حسنا، اس کے لیے اجر نہیں ہے بلکہ اجر حسن ہے۔ اجر حسن سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا خوبصورت اجر ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ جس کو آپ کے دماغ نے سوچا نہیں ہے اور آپ کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، یہ یا آپ نے نماز پڑھی یا آپ نے نیکی کا کام کیا ہے، دیکھ دیکھ کر نہال ہوں گے۔ اب اللہ پاک اس کا اجر آپ کو عطا کرے اور وہاں پچھتائیں گے کہ یہ کام جو میں نے کیا، یا
اس کا تو اجر ہی بڑا ہے، اس کو تو زیادہ کرنا چاہیے تھا، تو زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی، میں کہاں وقت ضائع کرتا رہا یار۔ یہ اس وقت آپ کے کام آئے گا میرے عزیز بھائیوں جب کوئی دوسرا آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ اس وقت کام آئے گا۔ اس لیے بھی اس کی اجر کی اہمیت زیادہ ہے۔ اور پھر آگے جو ایک فقرہ کہہ دیا قرآن نے، اس نے بس حد مکا دی، جس طرح نہیں کہتے نا کہ ماں کے سینہ فیہا ابدا، اللہ یہ اجر جو جنت کی صورت میں آپ کو عطا کرے گا یہ 2-4 دن کے لیے نہیں، 50 60 70 سال کی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس اجر سے نوازے جی، جب تک یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی جنتری نہیں، کوئی کیلنڈر نہیں، کوئی میقات نہیں، کوئی گنتی نہیں کہ 1000 سال، لاکھ سال، اربوں سال، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں رہیں گے اور اس اجر سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ محنت 1 گھنٹے کی ہے یا 1 منٹ کی ہے، اجر سالوں کا ہے، یوں سمجھیں، بلکہ سال بھی کم ہے، اس سے بھی زیادہ اجر ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جب تک عقلیں صحیح کام کرتی رہتی ہیں لوگ اپنی ترجیح آخرت کو بنا کر رکھتے ہیں، اور جب عقل شیطان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے تو پھر انسان ہر طرف دنیا کو دیکھتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، اس کے لیے اٹھتا ہے، اس کے لیے بیٹھتا ہے، اس کے لیے سوچتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ آخرت آپ کی ترجیح ہو تو آخرت میں چونکہ بہت زیادہ رہنا ہے، اس لیے اتنی زیادہ اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ کی سچی محبت اور کامل اطاعت نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالی خواب میں آپ کی زیارت کی عزت سے فیض یاب فرما، اللہ تبارک و تعالی مرضوں اور قرضوں سے نجات نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ پاک مرتے دم تک اس قرآن کا استاد یا شاگرد بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔